اللہ۔ الحمدللہ ہم نے 28واں پارہ بھی ختم کر لیا ہے تراویح کے اندر۔ اس کا ہم اب خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ المجادلہ سے۔ اس سورت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابیہ کے ساتھ زہار والا معاملہ پیش آ گیا، اور اس کے سلسلے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے احکامات اس کے بیان فرمائے ہیں۔ پھر آیت نمبر 9 سے معصیت پر مبنی سرگوشیوں سے منع کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 10 میں آداب مجلس بیان کیے ہیں، اور آخری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ مومن صادق دل سے اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتا، خواہ اس کے ماں باپ یا اولاد، بہن بھائی یا خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ آگے سورۃ الحشر ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 9 میں ایک واقعے کے پس منظر میں بیان ہوا ہے کہ اہل ایمان خود حاجت مند ہونے کے باوجود اثار و قربانی کا پیکر بن کر دوسروں کی حاجات پوری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں السابقون الاولون، مہاجرین اور انصار، صحابہ کرام کی مدح کے انداز میں ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ بعد میں آنے والے اپنے سابق اہل ایمان بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ آیت ایصال ثواب کی اصل سے بھی لوگ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جلالت و ہیبت کو بیان کیا ہے کہ ہم اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے اور اسے عقل و شعور کی نعمت عطا کر دیتے تو اسے اے انسان تو دیکھتا وہ پہاڑ جھکا ہوتا اور اللہ کے خوف سے پاش پاش یا ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس صورت کی آخری آیات وہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے متعدد اسماء و صفات کو یکجا کر کے بتایا گیا ہے کہ صرف وہی مستحق عبادت ہے، ہر ظاہر باطن کا جاننے والا ہے، الرحمن الرحیم ہے۔ پھر مزید صفات بیان ہوئیں، الملک، القدوس، السلام۔ الملک یعنی بادشاہ، القدوس یعنی نہایت پاک، السلام یعنی نقص اور کمزوری سے محفوظ، المؤمن امان عطا کرنے والا، المہیمن یعنی نگہبان، العزیز نہایت غالب، الجبار نہایت عظمت والا، المتکبر کبریائی والا، سبحان نہایت بے عیب، الخالق الباری ایجاد فرمانے والا، المصور صورت بنانے والا، الحکیم بڑی حکمت والا، اور فرمایا کہ تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الممتحنہ آتی ہے۔ سورت میں اہل ایمان کو دشمنان خدا اور دشمنان اسلام کی دوستی سے منع کیا گیا ہے، البتہ یہ فرمایا ہے کہ جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں قتال نہیں کیا اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا تو ان سے نیکی اور انصاف کرنے سے اللہ نہیں روکتا، لیکن جنہوں نے دین کے معاملے میں مسلمانوں سے قتال کیا، انہیں جلا وطن کیا یا اس سلسلے میں مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کی تو اللہ ان کی دوستی سے منع فرماتا ہے کہ ان سے دوستی کرنے والے ظالم ہیں۔ آیت نمبر 11 کے اندر بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اگر مومنات صحابیات آپ سے ایک طے شدہ دستور اور منشور پر بیعت کرنا چاہیں تو ان کی بیعت قبول کیجیے، ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے۔ وہ منشور یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بے اصل بہتان ترازی نہیں کریں گی، کسی بھی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ اگر تم بھی بیعت مومنات کرنا چاہو تو آؤ کر لو۔ سورۃ الصف کی آگے آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت کے شروع میں قول و فعل کے تضاد سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جن کے قول اور فعل میں تضاد ہو۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف بستہ قتال کرتے ہیں، جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ آیت نمبر 8 سورہ صف میں فرمایا دشمنان دین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونکے مار کر بجھا دیں، اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، خواہ کافر کتنے ہی ناگوار ہو۔ آیت نمبر 9 میں بتایا گیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ اسے تمام باطل ادیان پر غالب کرے، خواہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ آیت نمبر 10 سے مسلمانوں کو اللہ کے ساتھ ایک تجارت کی ترغیب دی ہے، اس پر اجر عظیم کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ وہ تجارت کیا تھی؟ وہ تجارت یہ تھی کہ مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں کوشش کرو یا جہاد کرو۔ سورۃ الجمعہ آگے آ رہی ہے۔ اس سورت کے شروع میں بعثت رسول کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے، یعنی تلاوت الہیہ
الہی و تزکیہ باطن اور کتاب و حکمت کی تعلیم۔ اس کے بعد یہود کا ذکر ہوا، انہیں دعوت دی گئی تو کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے، تم لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو تم اگر اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ محب اپنے محبوب سے جلد از جلد ملنا چاہتا ہے۔ پھر قرآن نے پیشین گوئی کی اگر ناروا کرتوتوں کے سبب یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس صورت کے دوسرے رکوع میں نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ جب نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے، کہا گیا کہ پھر سب کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے آؤ، اور جب نماز ادا کر چکو تو سائل رزق کو تلاش کرو، یعنی وسائل رزق کو تلاش کرو۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص سستی کی بنا پر 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ ایک اور حدیث میں برسر ممبر فرمایا کہ لوگ جمعہ ترک کرنے کی روش سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافل ہو جائیں گے۔ سورۃ المنافقون۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں اللہ نے اہل ایمان کو فرمایا مال اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور فرمایا ہم نے تمہیں جو مال عطا کیا ہے موت سر پر آنے سے پہلے اسے دین کی راہ میں خرچ کرو، ورنہ فرشتہ اجل دیکھ کر ہر ایک کہے گا مجھے تھوڑی سی مہلت حیات مل جائے تو میں صدقہ کروں اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا موت کا وقت مقرر آنے پر کسی کو ایک سانس کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ سورۃ التغابن آگے شروع ہو رہی ہے۔ اس کی آیت نمبر 11 میں اہل ایمان کو فرمایا کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ لوگ تمہارے مخالف ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو۔ بعض اوقات اہل و عیال کی محبت کے غلبے اور ان کی جائز فرمائشوں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے اور جہاد سے قدم روک لیتا ہے۔ آگے سورۃ الطلاق شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کے شروع میں فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کا وقت شروع ہونے سے پہلے انہیں طلاق دو، یعنی طلاق کے بعد عدت کا حساب رکھنا اور پورا کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں مختلف احوال کی مناسبت سے عدت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے مزید کچھ احکامات ہیں۔ پھر قرآن پاک نے یہ بھی کہا کہ مطلقہ عورتوں کو یعنی طلاق جن کو دو، عدت کے دوران اپنی حیثیت کے مطابق نان نفقہ دو، انہیں تنگ نہ کرو، اگر وہ حاملہ ہیں تو وضع حمل تک ان کو نان نفقہ اور وضع حمل کے بعد بچے کی پرورش کرنے تک انہیں اجرت بھی دو۔ یہ تمام مصارف صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے، تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق کرے۔ آگے سورۃ التحریم شروع ہو رہی ہے اور یہ آخری صورت ہے اس پارہ نمبر 28 کی۔ اس صورت کے شروع میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وجوہ سے شہد نہ کھانے کی قسم فرما لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دیں۔ ازواج رسول کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر نبی نے تمہیں طلاق دے دی تو ان قریب ان کا رب ان کو تمہارے بدلے میں اس سے بہتر یا تم سے بہتر بیویاں دے دے گا، جو فرمانبردار، ایماندار، اطاعت گزار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے دار، شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئی، لیکن اس کے معنی یہ کہ ازواج مطہرات امہات المومنین نے اللہ کے رسول کو دل و جان سے راضی رکھا۔ آیت نمبر 6 میں مسلمانوں کو حکم ہوا کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ آیت نمبر 8 میں خالص توبہ کا حکم ہوا، اس پر گناہوں کی معافی اور جنت کی بشارت دی گئی۔ آیت نمبر 9 میں محارب کفار سے جہاد کا حکم، یعنی جو آپ سے جنگ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ پارہ نمبر 28 ختم ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو ہم نے خلاصہ پڑھا اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔